السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیات نمبر 26 تا 33 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ
اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زباں چھپائے، تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں بے زباں چھپائے، سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے۔ تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، ایک اللہ کے ہو کر اس کا ساجی کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: تعمیر کعبہ شریف کے وقت پہلے عمارت کعبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی، اور طوفان نوح کے وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر بھیجا جو خاص اس بکہ کے مقابل تھا جہاں کعبہ معظمہ کی عمارت تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی، اور آپ نے اس کی قدیم بنیاد پر عمارت کعبہ تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی شرک سے اور بتوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے، یعنی نمازیوں کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو جن کے مقدور میں حج ہے۔ انہوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں اذن کا خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، چنانچہ حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا اور ارشاد کیا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ کیسا یہاں سے، اور کثرت سیر و سفر سے بھی ہو جاتی ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے۔ وقت ذبح جانے ہوئے دنوں سے ذوالحجہ کا عشرہ مراد ہے، جیسا کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس و حسن و قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے، اور یہی مذہب ہے ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صاحبین کے نزدیک جانے ہوئے دنوں سے ایام نہرے ایام نہر مراد ہیں۔ یہ قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور ہر تقدیر پر یہاں ان دنوں سے خاص روز عید مراد ہے۔ تفسیر احمدی: اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، تطوع اور متع اور قرآن و ہر ایک ہدی سے جن کا اس آیت میں بیان ہے کھانا جائز ہے، باقی ہدایہ سے جائز نہیں۔ تفسیر عمدی و مدارک: مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں، اور جو انہوں نے مانی ہوں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ مسائل حج بتفصیل سورہ بقرہ پارہ 2 میں ذکر ہو چکے، یعنی اس کے احکام کی، خواہ وہ مناسک حج ہوں یا ان کے سوا، اور احکام بعض مفسرین نے اس سے مناسک حج مراد لیے ہیں، اور بعض نے بیت حرام و مشر حرام و شہر حرام و بلد حرام و مسجد حرام مراد لیے ہیں کہ انہیں ذبح کر کے کھاؤ۔ قرآن پاک میں جیسے کہ سورۃ مائدہ کی آیت حرمت علیکم میں بیان فرمائی گئی، جن کی پرستش کرنا بدترین گندگی سے آلودہ ہوتا ہے۔
اور بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ شرک کرنے والا اپنی جان کو بدترین ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ایمان کو بلندی میں آسمان سے تشبیہ دی گئی، اور ایمان ترک کرنے والے کو آسمان سے گرنے والے کے ساتھ، اور اس کی خواہشات نفسانیہ کو جو اس کی فکروں کو منتشر کرتی ہیں، بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کے ساتھ، اور شیاطین کو جو اس وادی ضلالت میں پھینکتے ہیں، ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور اس نفس تشبیہ سے شرک کا انجام بد سمجھایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شاعر اللہ سے مراد بدھ نے اور ہدایہ ہیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فربا خوبصورت قیمتی لیے جائیں، وقت ضرورت ان پر سوار ہونے اور وقت حاجت ان کے دودھ پینے کے، یعنی ان کے ذبح کے وقت، یعنی حرم شریف تک جہاں وہ ذبح کیے جائیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصرار رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، یوٹیوب کے چینل کو خود بھی پورا دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس کو اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اور جہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو آگے شیئر کر سکتے ہیں ضرور آگے شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دن قیامت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو، جو تمام معزز ناظرین مجھے دیکھتے ہیں یا اس میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔